السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام شازیہ بانو۔ میں سرکاری اردو ہائر پرائمری اسکول ہلگیرے رانے بنور تعلق میں معاون معلمہ کی حیثیت سے اپنی خدمت انجام دے رہی ہوں۔ اس ویڈیو کے ذریعے کھیلوں سیکھو اساتذہ کرام کو میں پہلی جماعت کے اردو مضمون میں دسمبر کے ماہ میں موجود کون سی سنگ میل ہے، اس پر کتنی سرگرمیاں مشتمل ہیں اور ان سرگرمیوں کو آپ ایک کے بعد دیگر اپنے جماعتی کمرے میں کس طرح سے پیش کریں گے، اس سے متعلق میں تفصیلاً طور پر آپ کو بتاتی چلوں۔ تو چلیں اساتذہ کرام، ہم اپنے کام کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں بتا دوں کہ دسمبر کے ماہ میں پہلی جماعت کے لیے ہم 6ویں سنگ میل پڑھائیں گے، جس کا نام ہوگا کھیل کا لطف۔ اس سنگ میل کے لیے مکمل طور پر 26 سرگرمیوں کو رکھا گیا ہے۔ اگر ہم زینوں کی بات کریں تو 141 سے لے کر 166 زینے ہوں گے۔ اگر ان کو مکمل جمع کرنے پر 26 سرگرمیاں ہمیں ملیں گی۔ اس سنگ میل میں کارڈوں کی تعداد 7 ہوگی اور مشقی صفحات کی تعداد 19 ہوگی۔ مشاہدہ کو آپ کے سامنے رکھتے ہوئے، کتاب کو آپ کے سامنے رکھتے ہوئے اور تمام کارڈ اور جتنے بھی تعلیمی وسائل اس کے لیے استعمال ہوں گے اس سے متعلق بحث کرتے ہوئے میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گی۔ معزز اساتذہ اکرام، آپ کے سامنے دسمبر ماہ کا اردو زبان کا ترقیاتی مشاہدہ نظر آ رہا ہے۔ جیسے کہ میں نے بتایا 141 سرگرمی سے زینہ نمبر سے ہماری اس 6ٹی سنگ میل کا آغاز ہوگا۔ 141 سے لے کر مکمل طور پر 166 سرگرمیوں 1 سے 66ویں زینے نمبر تک مکمل 26 سرگرمیوں پر مشتمل یہ سنگ میل ہے۔ ایک کے بعد دیگر ہم ہر سرگرمی کی تفصیل معلوم کرتے چلیں۔ 6ٹی سنگ میل کا پہلا زینہ آپ کو کتاب میں ملے گا۔ پہلی سرگرمی 6.1 ہوگی، جہاں پر ہم کتاب پر تصویر پر بات چیت کریں گے۔ اسی طرح دوسرا 6.2، جہاں پر بھی ہم چند تصاویر دیے گئے ہیں۔ بچہ ان تصویروں کو دیکھ کر جو ٹیلی ویژن پر، گھر پر یا کہیں اور دیکھتا ہے ان سے متعلق اپنے خیالات کا مظاہرہ کرے گا۔ اسی طرح 6.3 یعنی 6ٹی سنگ میل میں تیسری سرگرمی اس تصویر پر مشتمل ہے۔ یہاں پر بھی بچہ اپنے خیالات کا اظہار کرے گا۔ 6ٹی سنگ میل کا چوتھی سرگرمی تصویری کہانی۔ بچے ان تصویروں کو دیکھیں گے اور اس سے متعلق کہانی کو معلم کے ذریعے سنیں گے۔ اسی طرح 6.5 جہاں پر جنگل کی کہانی رکھی گئی ہے، جہاں پر بھی تصویر رکھی گئی ہے، ساتھ ہی ساتھ کہانی بھی رکھی گئی ہے۔ اس صفحے میں معلم خود سے بچوں کے سامنے کہانی کو پیش کریں گے اور بچے اور معلم اس بات کا خیال رکھیں گے جہاں جہاں پر لال رنگ سے الفاظ لکھے گئے ہیں ان کو وہ زور دیتے ہوئے دہرائیں گے تاکہ بچے کو ان الفاظ کی پہچان ہو سکے۔ ہماری سنگ میل انہی الفاظ پر مبنی ہوگی، اسی کو بنیاد بنا کر وہ دیگر الفاظ سیکھیں گے۔ چلیں میں آپ کو اب لے چلوں مشاہدے کی طرف۔ دیکھیے مشاہدے میں 6.1 سے لے کر 6.5 تک کنٹینیوسلی سرگرمیاں کتاب میں رکھی گئی ہیں۔
6.5 سرگرمی کے مکمل ہونے کے بعد ہم 6.6 جو کہ یہ بھی کتاب میں موجود ہے سرگرمی، اس کو پڑھیں گے۔ یہاں پر بھی وہی کام ہوگا جو پچھلی سرگرمی میں ہوا تھا، یعنی مکمل جملوں کو معلم دہرائیں گے اور اس بات کا خیال رکھیں گے رنگ شدہ الفاظ کو صحیح لب و لہجے کے ساتھ اور زور دیتے ہوئے دہرائیں گے تاکہ بچہ ان کو صحیح طریقے سے پہچان سکے، اور معلم اپنی رہنمائی میں اس صفحے میں ترتیب سے کہانی کو نشاندہی کریں گے۔ چھٹی سنگ میل کا سرگرمی نمبر 7 جہاں پر تصویر کے ساتھ پڑھیں گے سرگرمی رکھی گئی ہے۔ پچھلی سرگرمی سے تعلق رکھتے ہوئے یہ بھی سرگرمی موجود ہے۔ یہاں پر بچے کو مکمل جملے ہوں گے۔ بچہ اپنی رہنماؤں کی مدد سے ان جملوں کو پڑھے گا، بار بار دہرائے گا اور تصویر سے اس کے تعلق کو پہچانے گا۔ اگر ہم مشاہدے کی بات کریں تو یہ بچہ تیسرے دائرے میں رہ کر اپنے کام کو انجام دے گا۔ اگر ہم مشاہدے کے تحت آگے بڑھیں تو اب ہمارا لوگو ہے بچڑے کا، جہاں پر 2 کارڈز ہیں جسے بچہ مکمل اساتذہ کی رہنمائی میں انجام دے گا۔ یہ دائرہ ہے، دائرہ نمبر 1، جہاں پر بچہ مکمل اساتذہ کی رہنمائی میں اپنا کام انجام دے گا۔ تو اس کارڈ سے، یہ کارڈ یہاں پر موجود ہے، یہی وہ کارڈ ہیں جن کو بچہ دیکھتے ہوئے معلم کی رہنمائی میں بار بار دہرائے گا۔ اس سے تعلق رکھتے ہوئے آپ کو تدریسی وسائل بھی بنانے ہوں گے، جیسے کہ چھوٹے چھوٹے فلیش کارڈز جس کو کٹ کر کے بچوں میں تقسیم کر دیں، جہاں پر بچہ حرفوں کو پہچاننے کی کوشش کرے گا۔ جب بچہ ان کارڈ کی مدد سے ان حرفوں کو مکمل طور پر سیکھ لے گا، تب ہمیں آگے چل کر مشاہدے میں 6.8 جہاں پر ضرورت پڑنے پر معلم کی رہنمائی میں دوسرے دائرے میں بچہ رہتے ہوئے 6.8 اس سرگرمی کو انجام دے گا۔ اس سرگرمی کو رکھنے کا خاص اور اہم مقصد یہ ہے کہ بچہ جو آپ کے تدریسی وسائل کے ذریعے حرفوں کی پہچان کی ہے، اسے وہ اپنی کتاب میں بھی صحیح طور پر پہچان سکے۔ اسی مقصد کو مکمل کرنے اور بچوں میں ان حرفوں کی مضبوطی لانے کے مقصد سے اس سرگرمی کو ڈالا گیا ہے۔ جب ہم 6.8 سرگرمی کو مکمل کر لیں گے تو ہمیں آگے یہ لوگو نظر آئے گا، جہاں پر ہاتھ میں پینسل کا نشان ہے، جس میں بچہ پہلے دائرے میں رہتے ہوئے مکمل اساتذہ کی معلم کی رہنمائی میں ان کارڈ کی مدد سے حرفوں کی مکمل طور پر عبوریت حاصل کرے گا۔ وہ کارڈ یہ سب موجود ہیں۔ ایک کے بعد دیگر میں آپ کو بتاتی چلوں۔ اس کارڈ میں خ، غ، ا، ز، ط، ف، ش، س، ہ موجود ہیں۔ معزز اساتذہ اکرام، جب آپ کے پاس ایک کارڈ موجود ہیں تو میری ایک مخصوص آپ کے لیے گزارش ہے کہ ان کارڈوں کو آپ کچھ اس طرح سے آپ کے بچوں کے سامنے سکھائیں کہ یہ جو س ہے، سمر کا سا،
इसी तरह से बच्चे को बार बार दोहराते हुए समर का स, समर का स, शेर का श, शेर का श, इस तरह से। जब बच्चा इस सरगर्मी में मुनफरद हरफ़ों को मुकम्मल तौर पर पहचान लेगा तो आगे की तरफ हम बढ़ेंगे। उससे क़ब्ल इस चीज़ का ख़याल रखें कि ये सरगर्मी कराने के लिए कम अज़ कम ये 5 से 6 दिन का वक्फ़ा ज़रूर असातिज़ा लेंगे, ताकि तमाम वो बच्चे जो पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो भी इन हरफ़ों को इन कार्ड की मदद से मुकम्मल तौर पर पहचान लें। इसके साथ हम अगर आगे बढ़ें तो हमारा नेक्स्ट है 6.9 यानी छठी संगमील में 9 सरगर्मी नंबर है, जिसे हम दूसरे दायरे में रहते हुए ज़रूरत पड़ने पर असातिज़ा मुअल्लिम की रहनुमाई में काम अंजाम देंगे। किताब पर इस सरगर्मी को डाला गया है 6.9, जैसे कि मैंने मुशाहदे में बताया। यहाँ पर वही हुर्फ रखे गए हैं जिन हरफ़ों को बच्चा मज़ीद पिछली सरगर्मियों में मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार से सीख रहा था। बच्चा इस सफ़े में इन हरफ़ों को बोलते पढ़ते हुए लिखेगा और मुअल्लिम को चाहिए कि इस सफ़े के पहुँचने से क़ब्ल अज़ बच्चों के नोटबुक्स में इन हरफ़ों को लिख कर दें और बार बार घर पर भी काम देकर और बार बार इसकी मश्क कराएं, ताकि बच्चा जब किताब में इस सफ़े पर काम करेगा तो सफाई से काम अंजाम देगा। सरगर्मी नंबर 9 के ख़त्म होने के बाद सरगर्मी नंबर 10 शुरू होगी, जो कि ये है जहाँ पर बच्चा ख़ुद से काम अंजाम देगा, जो कि तीसरे दायरे में होगा। 6.10 यहाँ पर किताब में वो सफ़ा मौजूद है और यहाँ पर इस सफ़े में एक खेल रखा गया है जहाँ पर मुअल्लिम जहाँ पर कुछ हिदायत दी गई हैं। इन हिदायत के मुताबिक बच्चे को चीटियाँ काट कर दी जाएंगी और उसके अंदर नंबर्स लिखे जाएंगे और उसे बच्चों के सामने बिखेर कर एक एक बच्चे को इन चीटियों को उठाने पर जो नंबर हासिल होगा उस नंबर में मौजूद हुर्फ को पहचान कर नीचे दिए गए खाली डिब्बों में बच्चों को लिखने होंगे। उसके बाद 6.10 मुकम्मल होने के बाद हम आगे बढ़ेंगे गेंडे के लोगों की तरफ, जहाँ पर मुकम्मल मुअल्लिम की रहनुमाई में बच्चा काम अंजाम देगा, जिसके लिए कार्ड मौजूद होंगे। वो कार्ड ये हैं। इन 2 कार्डों की बुनियाद बनाते हुए मुअल्लिम बच्चे में इन हुर्फ़ों की इब्तिदाई, दरमियानी और आखिरी शक्लों को मुकम्मल तौर पर पहचानने की सलाहियत को उभारेंगे। इसके लिए तदरीसी वसाइल का होना लाज़मी है, जिसमें कटी शक्लें बनी होंगी। बच्चा अगर उसी कटी शक्ल को कटे हुरूफ को दरमियान में जोड़ेगा तो उसकी शक्ल किस तरह से बनेगी, आखिर में जोड़ेगा उसकी शक्ल किस तरह से बनेगी, शुरू में डालेगा तो उसकी शक्ल किस तरह से बनेगी। इन तीनों चीज़ों को समझना लाज़मी है। जब तक बच्चा इन इब्तदाई, दरमियानी और आखिरी शक्लों को पहचान नहीं लेता, तब तक मुअल्लिम से गुजारिश है कि वो आगे ना बढ़े, क्योंकि हमारी तदरीस का या फिर हमारे जितनी भी आगे की सरगर्मियां हैं वो इन कटी शक्लों पर मुश्तमिल हैं। जब तक बच्चा इन शक्लों को सही तरीक़े से पहचान नहीं सकेगा, आगे जाकर वो अल्फाज और जुमलों को सही तरीक़े से अदा नहीं कर पाएगा। इसलिए यहाँ पर अगर मुअल्लिम ज़्यादा वक्त लेना चाहते हैं तो लीजिए, लेकिन इस सरगर्मी को बहुत ही एहतियातन मुकम्मल कीजिए। अब इसके बाद हम 6.11 यानी छठी संगमील के 11वें सरगर्मी में
پہنچ گئے ہیں، جہاں پر دوسرے دائرے میں رہ کر بچہ کام کرے گا۔ وہ ضرورت پڑنے پر معلم کی رہنمائی میں کام انجام دے گا۔ پچھلے کارڈ میں جو بچہ ابتدائی شکل، درمیانی شکل اور آخری حروف کی شکلوں کو مضبوطی سے پہچان چکا ہے، اسی کو بنیاد بناتے ہوئے اس صفحے میں موجود ہدایات کو فالو کرتے ہوئے معلم کی مدد لیتے ہوئے ضرورت پڑنے پر تمام صفحے میں موجود رنگ شدہ حصوں کو پہچان کر ان کے شکلوں کو پہچانتے ہوئے اس صفحے کو مکمل کرے گا۔ آگے ہم چلیں 6.11 کے ہونے کے بعد مچھلی کا کارڈ یعنی مچھلی کا لوگو موجود ہے، جس کے لیے کارڈ ہوں گے۔ واپس پھر مکمل معلم کی رہنمائی میں کام ہو۔ ان کارڈوں کو پڑھنے کے لیے بچہ معلم کی مکمل رہنمائی میں ہوگا۔ وہ کارڈ یہ ہے جہاں پر بچہ سیکھے ہوئے حرفوں پر اعراب لگا کر، زیر، زبر اور پیش لگا کر پڑھنا سیکھے گا اور ان کی صحیح آواز اور خصوصیت کو پہچانے گا۔ آگے 6.12 جو ضرورت پڑنے پر معلم کی رہنمائی میں دوسرے دائرے میں رہتے ہوئے بچہ انجام دے گا۔ 6.12 سیکھے ہوئے پچھلے کارڈوں کی بنیاد کو دیکھتے ہوئے بچہ اس صفحے میں موجود کام کو انجام دے گا۔ یہاں پر کام کچھ اس طرح سے ہے: و، یا، ای اور اے کی مدد لیتے ہوئے بچہ ان تمام حرفوں کی کٹی شکلوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے ان سے جب بچہ ان حرفوں کی کٹی شکلوں کی مدد سے دو حرفوں کو ملا کر جوڑنا سیکھ لے گا تو آگے 6.12 مکمل ہونے کے بعد 6.13 سرگرمی کو بھی کتاب پر ہی ڈالا گیا ہے، جہاں پر بچہ جڑے ہوئے الفاظ کو، حرفوں کو الگ الگ کر لکھنے کی مشق کریں گے۔ یہی صلاحیت بچے کے لیے بنیاد بنے گی۔ جب بچہ کٹی شکلوں کو جوڑنا سیکھ جائے گا تو اسے توڑ کر لکھنا بھی سیکھ جائے گا۔ توڑ کر لکھنا اور یہاں پر جوڑ کر لکھنا سرگرمی کو رکھا گیا ہے۔ 6.13 ہونے کے بعد 6.14 سرگرمی بھی آپ کو کتاب پر ہی ملے گی، جہاں پر پچھلی سرگرمیوں کے دھیان میں رکھتے ہوئے تصویر دی گئی ہے۔ اس تصویر کے نام کو بچہ سب سے پہلے حرفوں میں، کھلے حرفوں میں لکھے گا، اس کے بعد اسے جوڑ کر لکھے گا۔ اس کے لیے مشق کا ہونا لازمی ہے، اس لیے اساتذہ اکرام اس صفحے کو مکمل کرانے سے پہلے بچے کو اپنی بیاضوں میں ان صفحات کی مشق کرائیں۔ تصویر سے تعلق رکھنے والے الفاظ کو لکھ کر دیں، اسے کھلے ہوئے حرفوں میں لکھ کر دیں، ملا کر لکھ کر دیں۔ بار بار مشق کرانے پر انشاءاللہ بچہ یہ صفحہ مکمل بآسانی کر لے گا۔ اسے ضرورت پڑنے پر معلم کی رہنمائی میں ہی ہوگا۔ اب جب ہم آگے بڑھیں گے تو یہ بیل کا نشان لوگو نظر آئے گا۔ اس بیل کے لوگو میں اے پہلے دائرے میں کام ہوگا۔ پہلے دائرے کے لیے ایک کارڈ، ان کارڈوں کو بچہ مکمل معلم کی رہنمائی میں دائرے 1 میں رہ کر سیکھے گا۔ وہ کارڈ اے ہیں۔ جب بچہ جڑے ہوئے الفاظ، کھلے ہوئے حرف، جڑے ہوئے حرفوں کو جوڑ کر لکھنا، حرفوں کو توڑ کر لکھنا اور ان کو ان کے ہجوں کے ساتھ ملا کر پڑھنے کی مشق کر لے گا، تب جا کر یہاں پر بچہ مکمل طور پر ان الفاظ کی صحیح طور سے ادائیگی کر پائے گا۔ یہ دونوں کارڈ بچے کو مکمل طور پر پڑھنے کا آنا بہت ضروری ہے۔ جب بچہ ان
الفاظ کو پڑھ لے گا تبھی جا کر ہم اس چیز کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پچھلی سرگرمیوں سے بچہ صحیح طور پر فائدہ اٹھا چکا ہے۔ جب بچہ ان الفاظ کو صحیح لب و لہجے کے ساتھ پڑھنا سیکھ لے گا تو معلم کے لیے ضروری ہدایت یہ بھی ہے کہ وہ ان کو تختہ سیاہ پر یا اپنی بیاضوں میں املا نویسی کے ذریعے لکھوائیں تاکہ بچہ ان الفاظ کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ لکھنے میں بھی ماہر ہو جائیں۔ آگے بڑھتے ہوئے 6.15 کی طرف چلیں گے، جو کہ دوسرے دائرے میں بچہ کام انجام دے گا۔ وہ سرگرمی کتاب میں رکھی گئی ہے۔ بچہ جو کارڈ میں پچھلے سیکھے ہوئے الفاظ ہیں، اسی طرح کے الفاظ یہاں پر بھی دیے گئے ہیں۔ بچہ یہاں پر بھی ہجوں کے ساتھ بغیر غلطی کے ان الفاظ کو پڑھے گا اور خشخط کے ساتھ لکھے گا۔ دوبارہ میں یہی اساتذہ سے گزارش کروں گی کہ وہ کوئی بھی صفحہ جو کتاب میں مشق کے لیے دیا گیا ہے اس کو کرانے سے پہلے بچوں کی بیاضوں میں مشق کروائیں تاکہ اس صفحے کو بچے خشخط کے ساتھ لکھ سکیں گے۔ آگے بڑھتے ہوئے یہاں پر ہرن کا لوگو رکھا گیا ہے جس کے لیے کارڈ موجود ہیں جو بچہ مکمل اساتذہ معلم کی رہنمائی میں انجام دے گا۔ وہ کارڈ یہ ہیں۔ چلیں اب ہمارا بچہ اس قابل بن چکا ہے کہ وہ الفاظ کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ ان جملوں کو بھی پہچانے گا اور ان جملوں کو بھی پڑھنے کی مشق کرے گا۔ پہل وہ معلم کی رہنمائی میں ان جملوں کو پڑھنا سیکھے گا۔ اس کے اندر 2 کارڈ موجود ہیں جو کہ ہرن کے لوگوں کے ہیں۔ ان کارڈوں میں جب بچہ مکمل طور پر پڑھے، اگر بچہ اس کارڈ میں موجود جملوں کو ہجوں کے ساتھ بھی ادا کرتا ہے تو بھی وہ صحیح ہوگا۔ ضروری نہیں ہے کہ بچہ ایک ساتھ پورا جملہ مکمل طور پر ادا کریں۔ بچہ پہل ان کو ہجوں کے ساتھ پڑھے گا، بعد چل کر وہ ان کو مکمل جملوں میں ادا کرے گا۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہوئے چھٹی سنگ میل کی 16 سرگرمی پر نظر ڈالیں گے جہاں پر پچھلے کارڈ پر مشتمل جملوں کو ڈالا رکھا گیا ہے۔ یہاں پر بھی بچہ جملے کو قبل از ہجوں کے ساتھ پڑھے گا، آگے چل کر بچہ ان کو مکمل جملے میں دہرائے گا، اور اس کے لیے بھی یہی ہدایت ہے کہ قبل از بچے کو اپنی مشقی بیاض میں مشق کروائیں، اس کے بعد کتاب کے اندر موجود اس صفحے کو مکمل کروائیں۔ 6.16 مکمل ہونے کے بعد 6.17، 18 اور 19 ان تینوں سرگرمیاں بچہ تیسرے دائرے میں خود سے کام انجام دے گا۔ اساتذہ اکرام اس بات کا خیال رکھیں کہ جو بچہ پچھلے تمام سرگرمیوں کو معلم کی رہنمائی میں اور اپنے ساتھی کی رہنمائی میں، ضرورت پڑنے پر معلم کی رہنمائی میں سیکھا ہے، اس کو وہ صحیح طور پر خود سے کرنے کے قابل بننے کے لیے تیسرے دائرے میں اپنی کارکردگی کو انجام دے گا۔ تیسرا دائرہ جو کہ 6.17ویں سرگرمی، 6.18 اور 6.19 صفحے پر مشتمل ہے۔ اس 3 صفحات میں یہاں پر بچے کا ان سرگرمیوں کے ذریعے بچے کا جائزہ لیا جائے گا کہ وہ چھٹی سنگ میل کے پہلی سرگرمی سے لے کر 16ویں سرگرمی تک مکمل طور پر اس سرگرمی کے لیے جو اکتسابی محاصل یا پھر صلاحیت کو ڈالا گیا ہے اسے سیکھا ہے یا نہیں۔ ان جائزوں کے ذریعے، ان جانچ کے ذریعے بچے کا ہم سیکھنے کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہاں پر کچھ اس طرح کی سرگرمیاں ڈالی گئی ہیں جہاں پر بچوں کو کھلے حروف دیے گئے ہیں، بچہ خود سے جوڑ کر لکھنا ہوگا، مکمل خود سے، نہ کہ کسی اور کی مدد لے کر۔
यहाँ पर भी मुकम्मल अल्फाज दिए गए हैं, हुर्फ़ों को खुले शक्लों में लिखनी होंगी। यहाँ पर भी बच्चा हुरूफ की शक्लों को पहचानेगा और उन पर किस तरह से नुक्ता लगाना है ये पहचान कर लिखेगा। इसी तरह यहाँ पर आगे जो सरगर्मी डाली गई है, यहाँ पर जुमलों को बेतरतीब अंदाज में लिखा गया है। बच्चा उसे बातरतीब अंदाज में खाली जगह में लिखेगा। जब बच्चा इसको पढ़ने के काबिल बन जाएगा तो वो खुद से उन जुमलों को भी सही तौर पर लिख पाएगा। आगे चलकर बच्चों को यहाँ पर इस तरह का एक लफ्ज़ दिया गया है। सबसे पहले इस लफ्ज़ को पढ़ेंगे, इससे आखिर में आने वाले हुरूफ से आगे वाला हुरूफ आगे वाला लफ्ज़ बनाएंगे। फिर इससे आने वाले इस लफ्ज़ के आखिरी हुरूफ से नेक्स्ट आगे वाला लफ्ज़ बनाएंगे। इसी तरह से आगे बच्चे अल्फाज बनाते जाएंगे। इस पर मुश्तमिल ये सरगर्मी रखी गई है। आखिरी में यहाँ पर जायज़े के तौर पर ये जो आखिरी सरगर्मी है वो कुछ इस तरह से है। यहाँ पर बच्चा दिए गए लफ्ज़ में नया लफ्ज़ ढूंढ कर निकालना होगा। यहाँ पर दामन दिया गया है, इससे बच्चा एक नया लफ्ज़ ढूंढकर मन लिखेगा। इसी तरह दीगर जो मौजूद अल्फाज हैं उनको भी वो पहचानते हुए नए लफ्ज़ को बनाकर इन खाली जगहों में लिखेगा। अब तीसरे दायरे में बच्चा इन तीनों सरगर्मियों को अंजाम देने के बाद और एक सरगर्मी जो कि बहुत ही ज़रूरी है, इस सरगर्मी को इस छठी संगमील में रखा गया है। वो सरगर्मी है इबारतों को पढ़ना। जब हमारा बच्चा सही तौर से सही लब व लहजे और सही उतार चढ़ाव के साथ अल्फाज, जुमलों और उनसे ताल्लुक़ रखने वाले तमाम मशक़ियात को मुकम्मल कर चुका है तो अब वो इन इबारतों को पढ़ने के काबिल भी बन जाएगा। इसके लिए 19 से लेकर 28 तक इबारतें डाली गई हैं जो कुछ इस तरह से हैं। यहाँ पर बच्चा हिज्जे करते हुए तीसरे दायरे में रहकर इन अल्फाज को, इन जुमलों को पढ़ेगा। तमाम इन जुमलों को पढ़ने के बाद बच्चा आखिर में ये जो बॉक्स दिया गया है इसके अंदर इसमें मौजूद अहम अल्फाज को रखा गया है। बच्चे को आप चाहें तो घर पर काम देकर या फिर क्लासरूम के अंदर भी इस इबारत को बच्चा मुकम्मल पढ़ने के बाद इससे ताल्लुक़ रखते हुए मशक़ करवा सकते हैं। यहाँ पर हमारी छठी संगमील मुकम्मल होती है। दिसंबर के माह की उर्दू ज़बान पहली जमात से ताल्लुक़ रखने वाली जो छठी संगमील है उससे ताल्लुक़ रखने वाले तमाम सरगर्मियाँ मुकम्मल तौर पर तफसीली तौर पर आपके सामने मैं पेश कर चुकी हूँ। और एक ज़रूरी हिदायत ये है कि आप जहाँ पर ज़रूरी चीज़ें हैं जैसे कि हुर्फ़ों की पहचान कराना, उनकी कटी शक्लों की पहचान कराना, जुमलों को सही तौर से अदा करने की मशक़ कराना, वहाँ पर असातिज़ा से गुजारिश है कि वो एक हफ़्ता या फिर एक हफ़्ते से ज़्यादा वक्त लेकर बच्चों को यहाँ पर सिखाएं ताकि वो दूसरे छोटी मोटी सरगर्मियों को अगर वक्त कम भी देते हैं तो कुछ नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर आपको वक्त ज़्यादा देकर और ख़ुद की रहनुमाई में बच्चों को मज़बूती से उनको हुर्फ़ों को सीखने, जुमलों को सही पढ़ने, अल्फाज को सही पढ़ने की मशक़ कराएं। अब इसी के साथ और कुछ हिदायत इस तरह से हैं कि जो हमारी दिसंबर के माह की जितने भी ज़ीने या फिर सरगर्मियाँ हैं वो हर एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो मेरी गुजारिश ये है कि कोई भी सिर्फ़ किताब पर काम करते हुए मुकम्मल कंटिन्यू किताब पर ही काम ना करें, बल्कि जहाँ पर कार्ड को इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है वहाँ पर कार्ड इस्तेमाल करें, जहाँ पर किताब का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है वहाँ पर किताब पर ही काम करवाएं। तो आपकी खिदमत में ये छठी संगमील के तमाम सरगर्मियाँ तफसीलन मौजूद थे। अगर आप
اس سے مطمئن ہیں، اگر آپ کے لیے کارآمد ہے تو آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں جا کر کومنٹ کر کے بتا دیجئے کہ آپ آگے والی سرگرمیوں کے بھی تفصیلات سے چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ میں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو آگے بھی دوسری سنگ میل سے تعلق رکھتے ہوئے یا پھر دوسرے مضامین سے تعلق رکھتے ہوئے اس طرح کے ویڈیوز بنانے کے لیے مجھے کومنٹ سیکشن میں جا کر کومنٹ کر کے بتائیے۔ انشاءاللہ میں ایسے ویڈیوز بنانے کی کوشش کروں گی جو آپ کے لیے فائدہ مند ہوں گے۔ اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے آپ تماموں کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔